اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الحمد للہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی اشرف المرسلین سیدنا و نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ یہ 81 نشست ہے۔ الحمدللہ پچھلی نشست میں ہم لوگوں نے سورۃ المائدہ مکمل کیا۔ یہ سورۃ المائدہ اب تک جتنا قرآن ہم لوگوں نے پڑھا ہے، سورۃ الفاتحہ کے بعد سورۃ البقرہ، آل عمران، النساء اور سورۃ المائدہ، یہ ہم لوگوں نے 4 صورتیں پڑھی ہیں سورۃ الفاتحہ کے بعد، اور یہ چاروں صورتیں مدنی ہیں۔ اس طرح اگر 600 صفحات کے قرآن میں اگر آپ دیکھیں گے تو 126 صفحات پر یہ 4 صورتیں محیط ہیں، اور یہ سب کے سب مدنی صورتیں ہیں۔ اگر اوورآل نظر ڈالیں تو جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ہدایات ہیں اس کا ایک بلک گزر گیا ان 4 صورتوں میں۔ اس کے بعد 2 صورتیں آ رہی ہیں، سورۃ الانعام اور سورۃ الاعراف، یہ دونوں مکی صورتیں ہیں۔ اس کے بعد 2 صورتیں مزید آ رہی ہیں جو مدنی ہیں، الانفال اور التوبہ، جو 31 صفحات پر محیط ہیں۔ اس طرح یہ قرآن کی 4 اور 2 6، یعنی انفال اور توبہ کو ہی ملا لیں تو 6 مدنی صورتیں ہو جائیں گی۔ یہ بات تو ہم سب جانتے ہیں کہ مدنی صورتوں سے مراد یہ ہے کہ وہ آیات، وہ صورتیں جو مدینہ منورہ ہجرت کے دوران یا ہجرت کے بعد نازل ہوئی ہیں، ان کو ہم مدنی صورتیں کہتے ہیں۔ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مکہ کے قیام کے دوران نازل ہوئیں وہ مکی صورتیں کہلاتی ہیں۔ یہ بات بھی ہم لوگوں کو پتہ ہے کہ قرآن میں 28 صورتیں ہیں جو مدنی ہیں، اور 86 صورتیں ہیں جو مکی ہیں۔ دونوں کو جمع کریں 114۔ یاد کرنے کا ایک طریقہ میں نے بتایا تھا کسی بھائی کی دریافت کہ سورۃ البقرہ کی کل آیات 286 ہیں، اگر 6 نکال دیں تو 28 بچے گا، یہ صورتیں مدنی صورتیں ہیں، اور اگر 2 نکال دیں تو 86 بچے گا، یہ مکی صورتیں ہیں۔ بڑی خوبصورت بات دریافت کی جس نے بھی کی ہے، اللہ تعالیٰ اسے جزائے خیر دے۔ تو یہ صورتیں ہم لوگوں نے اب تک جو صفحات پڑھے ہیں وہ 126 ہیں۔ 600 صفحات کے قرآن کی میں بات کر رہا ہوں، وہ قرآن جو سعودی عرب کا چھپا ہوا جو قرآن ہے نا، مصحف ہے، اس کی میں بات کر رہا ہوں۔ تو اس میں سے 126 صفحات ہم لوگوں نے پڑھے ہیں، اور سورہ انفال اور توبہ کو ملا لیں تو یہ بن جائیں گے 31 صفحات مزید۔ ان دونوں کو جمع کریں تو اس کے بعد صرف 42 صفحات رہ جاتے ہیں قرآن میں جو مدنی ہیں، صرف 42، اور ان کو جمع کریں 126، 31 اور 42 تو 199 بن جاتے ہیں۔ یہ قرآن کی کل مدنی صورتوں کی آیات ہیں، 199۔ اور قرآن کی جو میں نے آیات کہا ہے، اس کو ٹھیک ہے آیات کہا جا سکتا ہے، ہاں نا؟ تو اس طرح یہ 1/3 قرآن ہو جائے گا، ہاں نا؟ 1/3 قرآن، اور اسی لیے کہا جاتا ہے عام طور سے کہ 1/3 قرآن وہ
مدنی ہے اور 2/3 قرآن مکی ہے. یہ عام سی بات عام طور سے کہی جاتی ہے. تو در حقیقت 600 صفحات کے قرآن میں یہ صفحات بن گئے، یہ صفحات ہیں 126 اور 31 اور 42، جو 199 صفحات بنتے ہیں. تو اس کو 600 صفحات میں 199 200 کر لیں تو ہو گیا 1/3 اور 2/3 قرآن، یعنی 400 صفحات وہ مکی صورتوں پر مشتمل ہیں. یہ وہ بیک گراؤنڈ تھا جو میں نے بتانا چاہا، اور اسی کے لیے میں نے وقت لیا ہے قبل اس کے کہ سورۃ الانعام شروع کریں. یہ تھوڑا سا وقت میں آپ سے لے رہا ہوں، انشاءاللہ یہ کچھ بہتر ہی ہوگا. مدنی صورتوں میں ہم لوگوں نے دیکھا کہ معاشرتی، معاشی، خاندانی اور انفرادی ہدایات ہیں، اور یہ مدنی صورتیں ان لوگوں کو ڈیل کر رہی ہوتی ہیں، ان سے مخاطب ہیں جو اس وقت کے مسلمان تھے، جو اس وقت کے اس وقت جب یہ صورتیں اور آیات نازل ہو رہی تھیں، اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ وہ لوگ جو مدینے میں تھے اور اپنے آپ کو یہود کہتے تھے، یہ اہل کتاب تھے اور اللہ پر ایمان رکھنے والے تھے، اپنی کتاب پر ایمان رکھنے والے تھے. میں عرض کر چکا ہوں تقریباً 1500 سال سے ان کے پاس کتابیں توریت موجود تھی. یا پھر نصارہ سے کو ڈیل کرتے ہیں، نصارہ کے پاس تقریباً 600 سال سے کتاب ان کے پاس موجود تھی. یہ سب اپنے آپ کو ایمان والے کہا کرتے تھے. تو یہ پیدائشی ایمان والوں سے مخاطب ہیں. یہ مدنی صورتیں ہم لوگ دیکھ چکے ہیں بار بار، یا اہل الکتاب، اس طرح کے یا بنی اسرائیل وغیرہ کے الفاظ ہم لوگ پڑھ چکے ہیں، دیکھ چکے ہیں. اور پھر ان میں ساتھ ہی ان آیات میں بھی اور اس کے علاوہ علیحدہ بھی احکامات ہیں، ہدایات ہیں، جس کا ذکر میں نے ابھی کیا. یہ ہے وہ بیک گراؤنڈ جو اب تک ہم لوگوں نے پڑھا ہے، اب تک ہم لوگ گزر چکے ہیں. اور انشاءاللہ سورۃ انعام اور سورۃ انفال کے بعد جو 2 مکی صورتیں آئیں گی، سورۃ الانفال اور سورۃ توبہ، وہ بھی ہم پڑھیں گے. ان میں بھی آپ کو ایسی ہی چیزیں ملیں گی. یہی مخاطبین ہیں، اور ایمان والے مخاطب ہیں، یا اہل کتاب مخاطب ہیں، اور پھر ہدایات ہیں اللہ کی طرف سے، یا ان میں ہدایات ہیں جو آیات مخاطب کر رہی ہیں اس وقت کے ایمان والوں کو، اس وقت جو ایمان والے موجود تھے، جو پیدائشی مسلمان تھے. جیسے ہم لوگ پیدائشی مسلمان ہیں، ہمارے پاس 1431 سال سے ہمارے پاس قرآن ہے. یہ بات ذہن میں رکھیں کہ یہ 4 صورتیں جو ہم لوگوں نے پڑھی ہیں، یہ 126 صفحات ہیں 600 صفحات کے قرآن میں. 2 صورتیں جو آنے والی ہیں 2 مکی صورتوں کے بعد، سورۃ الانفال اور سورہ توبہ، ان کے صفحات 31 ہیں، اور جو رہ جاتی ہیں مدنی صورتیں ان کے صفحات 42 کے قریب ہیں. یہ ہے، ایک ذہن میں رکھیں اس چیز کو. اس طرح ٹوٹل صفحات 600 صفحات کے قرآن میں 199 بنیں گے تقریباً. یہ اندازہ ہے جو میں نے اپنے طور پر جو میں آپ سے عرض کر رہا ہوں. اس طرح اللہ کی ہدایات کا ایک بلک ہم لوگوں نے مکمل کیا ہے، اور یہ وقت ہے اسٹاک ٹیکنگ کا. لیکن اس سے پہلے میں ایک واقعہ بھی سنا دوں آپ کو. چند دنوں قبل کی بات ہے کہ 2 دینی بھائی جو اس پروگرام کے پائنیئر ہیں، یعنی یہ پروگرام جو یوٹیوب پر آپ سن رہے ہیں یا سنتے ہیں، ان کی ہی کاوشوں کا نتیجہ ہے. آئے ہوئے تھے ملنے کے لیے، باتوں میں انہوں نے سجیسٹ کیا کہ اب لوگوں کا امتحان لینا چاہیے، آپ ایسی کوشچنس آپ ترتیب دیں تاکہ پتہ لگے لوگوں نے کیا سیکھا اور کتنا سیکھا. ان کی بات سن کر کے اس وقت تو خیر میں نے جو بھی سنا، بہرحال اس کا جواب جو میں ابھی دے سکتا ہوں وہ یہ ہے کہ بقول راہی بستاوی، یعنی ارے بابا نا بابا،
آپ نے شاید راہی بستاوی کی یہ گیت سنی ہوگی، ارے بابا نا بابا۔ بہرحال میرے پاس یہی جواب ہے۔ میں بھلا آپ لوگوں کا، آپ جیسے دینی بھائیوں کا امتحان لوں؟ میں تو خود ایک معمولی سے طالب علم ہوں۔ مجھے یہ ہرگز زیب نہیں دیتا کہ میں امتحان لینے بیٹھ جاؤں، اور پھر امتحان کس چیز کا لوں؟ یہ بھی ایک سوال میرے ذہن میں بالکل واضح ہے۔ میں نے تو کسی کو بھی قرآن کریم کی کوئی تعلیم تو نہیں دی ہے۔ میں اس پروگرام میں تو صرف یہ کرتا رہا ہوں کہ صرف قرآنی آیات پڑھتا رہا ہوں، اور آپ لوگ انہیں دیکھتے بھی رہے ہیں اور سنتے بھی رہے ہیں۔ اس کے پیچھے جو مقصد تھا وہ یہ کہ میں اپنی زندگی کا راہ کا انتخاب کر سکوں، اور شاید آپ بھی اس کے متعلق سوچیں۔ جو راہ ہم انتخاب کریں گے اپنی زندگی کا، وہی ہمارا دین ہوگا۔ دین کے معنی یہی ہے۔ دین کے لفظی معنی کئی معنوں میں ایک معنی یہ ہے کہ زندگی کی راہ کا، جس راہ پر انسان چل رہا ہے وہ اس کی زندگی کا، وہی اس کا دین ہے۔ ایک دین تو وہ ہے جو قرآن پیش کرتا ہے، اللہ کا دین، دین اسلام۔ باقی بے شمار ادیان ہیں دنیا میں، بے شمار، جن کو اللہ تعالیٰ نے کیٹیگرائز کر دیا ہے تین کیٹیگریز میں۔ تین کیٹیگریز میں تمام انسان کے ادیان کو اللہ رب العزت نے تین کیٹیگریز میں تقسیم کر دیا ہے۔ یہ تین کیٹیگریز ہم لوگ سورۃ البقرہ کے شروع میں پڑھ چکے ہیں۔ پہلی کیٹیگری آیت 2 سے 5، دوسری کیٹیگری آیت 6 سے 7، اور تیسری کیٹیگری آیات 8 سے 16، اور پھر دو مثالیں اس کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں 17 سے 20۔ یہ پورے کی پوری نوع انسانی کی، یہ جتنی بھی لوگ جتنے بھی دین پر چل رہے ہیں، یہ سب کے سب انہی تین کیٹیگریز میں آتے ہیں۔ یہاں پر یہ بات بھی واضح کر دوں، جو شاید آپ نے بھی نوٹ کیا ہوگا، یہ آیت 6 سے 7 تک جو کیٹیگری جس کا ذکر اللہ نے کیا ہے کہ ان کے کانوں پر، ان کی سوچ پر، ان کے دل پر اور ان کی آنکھوں پر، سب پر مہر لگی ہوئی ہے، پردہ ہے، یہ ایکسٹریم کیٹیگری ہے، یہ ایکسٹریم سینیریو ہے۔ اور اس ایکسٹریم سینیریو پر رہنے والے لوگ، ان کے لیے اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں ان کے لیے عذاب عظیم ہے۔ اسی طرح آیت 8 سے 16، یہ بھی ایکسٹریم سینیریو ہے۔ اس کیٹیگری کے لوگوں کی جو ایکسٹریم کیفیت ہو سکتی ہے، اس کا ذکر اللہ رب العزت نے کیا ہے، اور مثال میں واضح کر دیا ہے کہ یہ اب ان کے بھی آنکھوں پہ پردہ ہے، ان کے بھی کانوں میں سننے کی صلاحیت نہیں، دل میں سوچنے کی صلاحیت نہیں، اور ان کا ٹھکانہ کہاں ہے؟ ٹھکانہ تو دو ہی ہے آخرت میں، جنت یا جہنم۔ دردناک عذاب ہے ان کے لیے۔ یہ ایکسٹریم کیٹیگری ہے۔ میں تھوڑی بات اور واضح کروں گا انشاءاللہ۔ بہرحال، اور یہ جو بات میں نے ابھی کہی، اس میں جو آیات 2 سے 5 ہیں، یہ ایک ایسی کیٹیگری کا ذکر ہے جس میں یہاں پر یہ ایکسٹریم کیٹیگری تو میں نہیں کر سکتا، لیکن یہ ضرور ہے کہ اندر سے یہ وہ لوگ ہیں جو اندر سے اپنے اس پر ہیں قائم، اس لیے کہ ظاہری اعمال دیکھنے پر کسی کے بھی، کوئی بھی انسان خطا کار تو ہے تمام انسان نا۔ اللہ کے حدیث ہے نا، آپ لوگ جانتے ہیں، کل بنو آدم خطاؤن خیر و خطائین توابون، تمام کے تمام آدم کی اولاد خطا کرنے والی ہیں۔ خود آدم علیہ السلام سے خطا ہوئی تو ہم لوگ کیا چیز ہیں، خطا کرنے والی ہیں، اور بہترین ان میں وہ ہیں جو توبہ کرنے والے ہیں۔
تو یہ جو دو سے پانچ کے اندر جو کیٹیگری ہے، ان کی روش زندگی میں اندر سے جو باتیں یہاں پر ہیں، جو باتیں ان دو سے پانچ میں کہی گئی ہیں، وہ اندر دل کی گہرائی سے تسلیم کرنے والے لوگ ہیں. یعنی الذین، پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ اپنے آپ کو اللہ کی ناراضگی سے بچانے والے ہیں، اللہ کی سزا سے اپنے آپ کو بچانے والے ہیں، جہنم سے اپنے آپ کو بچانے والے، یہ اپنے اندر یہ عزم رکھتے ہیں. دوسری چیز کہ الذین یؤمنون بالغیب، یہ غیب پر وہ تسلیم کرتے ہیں دل کی گہرائی سے. غیب میں عرض کر چکا ہوں، اللہ کی ذات غیب ہے، اور اللہ کا یہ کلام جو میرے ہاتھوں میں ہے اس وقت، یہ غیب ہے، پورا کا پورا غیب ہے. میں بیان کر چکا ہوں. اب کس طرح یہ غیب ہے یہ میں بتا چکا ہوں، دوبارہ شاید دہرانے کی ضرورت نہیں ہے نا. اور پھر اس کے بعد ہے کہ الذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک، اور یہ لوگ دل کی گہرائی سے تسلیم کرتے ہیں جو کچھ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ پر نازل کیا گیا، جو آپ سے پہلے نازل کیا گیا. وبالآخرۃ ہم یوقنون، اور آخرت پر یقین رکھتے ہیں. یقین کا معاملہ ہے، یقین رکھتے ہیں. آخرت کے طویل دور میں جو کچھ ہے ان رزلٹ، وہ دو ٹھکانہ ہے نو انسانی کا، جنت یا جہنم. اللہ تعالی ہم سب کو محفوظ رکھے. یہ دو ٹھکانہ ہے، یہ ہے وہ، ان دو ٹھکانوں کے بارے میں انہیں یقین ہے. اور جو کچھ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یا قرآن نے آخرت کے حوالے سے بتایا ہے، ان سب کو یقین کے حد تک تسلیم کرنے والے ہیں. تو یہ ہے. باقی تو یہی ہے وہ لوگ ہیں جو کامیاب ہونے والے ہیں. اور جب ان سے غلطیاں ہوتی ہیں، خطا سردد ہوتی ہے جانے میں انجانے میں، تو فوراً اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں، اللہ سے توبہ کرتے ہیں، توبہ کرتے ہیں. شاید آپ کے ذہن میں ہو کہ میں نے کیوں کہا کہ 6 سے 7 سورۃ البقرہ یہ ایکسٹریم کیس ہے. میں اس لیے کہہ رہا ہوں، ایسے لوگوں میں آج ہم دیکھتے ہیں، اور آج ہی نہیں ہر زمانے میں ہوتا رہا، کہ ایسے لوگ جو بالکل بے پرواہ تھے اللہ کی کتاب سے، وہ آئے اس دین میں شامل ہوئے اور اپنے آپ کو پہلی کیٹیگری 2 سے 5 سورۃ البقرہ میں وہ انہوں نے اپنا مقام بنایا. ایسے بے شمار لوگ ہیں، اور آج بھی ایسے لوگ آ رہے ہیں، آج بھی ایسے لوگ نکل کے آ رہے ہیں. تو اگر ان کے دلوں پر مہر ہوتا، ان کے کانوں پر مہر ہوتا، ان کی آنکھوں پہ پردہ ہوتا، تو کیسے نکل کے آتے؟ اسی لیے میں نے کہا وہ ایکسٹریم کیٹیگری ہے جس کا ذکر ایکسٹریم ہے. اس کیٹیگری کے لوگوں میں جو ایکسٹریم پہ ہیں، ان کا یہ معاملہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے کہا جن کے لیے عذاب ہے، اور عظیم عذاب ہے. اسی طرح تیسری کیٹیگری جس کا میں نے ابھی ذکر کیا، یہ وہ لوگ ہیں جو ایمان میں ہیں. پیدائشی مسلمان ہم بھی ہیں، پیدائشی مسلمان بنی اسرائیل بھی تھے، پیدائشی مسلمان تھے کیا اور ہیں، اب آج بھی ہیں، یہود آج بھی ہیں. اسی طرح نصارہ ہیں، نصارہ اس وقت بھی تھے، آج بھی ہیں، پیدائشی مسلمان، اپنی کتاب پر ایمان رکھنے والے. لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آ جانے کے بعد اب یہ ایمان والے نہیں رہے، اس لیے کہ اللہ رب العزت نے جب اپنی آخری کتاب نازل فرمائی تو ان کو تسلیم کرنا چاہیے تھا انہیں، لیکن جب انہوں نے تسلیم نہیں کیا تو اب یہ ایمان والے نہیں رہے. جب تک کہ ان کو یہ آیات، قرآن کی آیات، قرآن نازل ہو رہی تھی، اس وقت تک ان کے لیے موقع تھا قبول کرنے کا. اور ان میں سے کتنے ہی لوگوں نے قبول کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حیات طیبہ میں قبول کیا اور اسلام میں داخل ہوئے. کتنے ہی لوگ ایسے ہیں، تھوڑی تعداد تھی لیکن الحمدللہ قبول کرنے والے لوگ تھے. یہ انتخاب جس کا میں نے ذکر کیا اپنے دین کا، یہ ہمیں کرنے کی ضرورت ہے، اور بڑی سخت ضرورت ہے کہ یہ انتخاب جلد سے جلد کیا جائے. کیوں؟ اس لیے کہ موت برحق ہے. ہر شخص نے موت کا مزہ چکھنا ہے، اور موت لوٹ جانے کا نام ہے، وہاں جہاں سے ہم لائے گئے تھے. میں نے شاید پچھلی 1-2 نشستوں میں شاید میں نے اس کا ذکر بھی کیا ہے
کہ انسانی زندگی کے 3 ادوار ہیں۔ ایک دور وہ تھا جو آدم علیہ السلام کی وجود سے لے کر ماں کے پیٹ میں آنے سے پہلے پہلے کا دور تھا۔ کس شکل میں تھے، کیا کیفیت تھی، کچھ بھی ہم نہیں جانتے، ہمیں کچھ یاد نہیں۔ اور یہ اس کے بعد دوسرا دور ماں کے پیٹ میں آنے کے بعد، جب ہمیں اللہ تعالیٰ نے جسم عطا فرمایا، اور ہم پھر اس جسم کے ساتھ یہ دور اس وقت تک جب تک موت نہ آئے۔ موت آنے کے بعد یہ جسم مٹی سے بنا تھا، مٹی میں چلا جاتا ہے، اور پھر ایک تیسرا دور شروع ہوتا ہے۔ یہاں سے ہم لوٹ جاتے ہیں وہیں جہاں سے آئے تھے، لیکن یہ لوٹنے کی یہ کیفیت وہ نہیں ہوتی جو پہلے والی تھی۔ ان عرصے کو، دنیا میں تو انسان کتنا رہتا ہے، 50 سال، 60 سال، 70 سال، 80 سال، 100 سال، ایسا ہی ہے نا۔ اب تو وہ زمانہ ختم ہو گیا نوح علیہ السلام کا کہ 950 سال تک انہوں نے لوگوں تک پیغام پہنچایا۔ اب تو ایسا ہی ہے نا۔ یہ وہ جو عرصہ جو ہم پہلے گزار چکے ہیں، شاید وہ ملینز آف ایئرس تھا، واللہ عالم۔ آدم علیہ السلام سے لے کر، وہ ایک فلم بھی آئی تھی 6 ملین ایئرس، کیا تھا 6 ملین ایئرس بھی، شاید آپ لوگوں نے دیکھی ہو پرانے، وہ جب انسان پتھروں کی زندگی، وہ اسٹون ایج میں زندگی گزار رہا تھا، اس وقت تصویر انہوں نے پیش کی تھی۔ اور موت کے بعد جو وقت آنا ہے، یہ تو اللہ بہتر جانتے ہیں کتنا لمبا ہے، لیکن چونکہ میں ایسٹرونومی سے تھوڑا بہت تعلق میرا ہے، میں تو انجینئر ہوں، لیکن میری ایک شوق، میں چونکہ پڑھنے کا شوق بھی رہا، تو میں ایسٹرونومی کے حوالے سے بہت کچھ پڑھتا رہا ہوں۔ تو میں یہ بات ان ایسٹرونومی کے علم کے بنا پر میں کہہ سکتا ہوں کہ یہ ملینس آف ایئرس ہے، ایک دو نہیں، ملینس آف ایئرس ہے۔ غور کریں، آدم علیہ السلام سے لے کر، آدم علیہ السلام بھی تو دنیا سے گئے نا، تمام انبیاء اور رسول دنیا سے گئے، ہے نا۔ الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے، جیسا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ان کے جسم زمین میں صحیح سلامت ہے، سبحان اللہ۔ یہ اللہ کی خصوصی عنایت ہے انبیاء اور رسولوں کے لیے۔ ہم لوگوں کے جسم تو بہرحال مٹی میں مل جائیں، مٹی سے بنے ہیں، مٹی میں مل جائیں گے، اللہ تعالیٰ اسے دوبارہ زندہ کریں گے۔ اور پھر حشر کا پورا نقشہ ہے جو قرآن بھی پیش کرتا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث دیکھیں، نکال کے صحاح کی کوئی بھی کتاب، بخاری مسلم نکال کے دیکھیں، پتہ لگے گا کہ کیا ہے، کتنا مشکل وہ وقت ہے۔ اور پھر ان تمام مشکلات سے گزرنے کے بعد ٹھکانہ نو انسانی کا جنت الحمدللہ، یا پھر جہنم نعوذ باللہ۔ تو یہ ہے، اس لیے یہ فیصلہ کرنا بڑا ضروری ہے کہ ہم کس دین پر چلنا چاہتے ہیں۔ چونکہ ہم لوگ پیدائشی مسلمان ہیں، تو پیدائشی مسلمان کا طریقہ تو ایک وہی آیت نمبر 8 سے 16 میں ہے، انہی میں سے کسی کیٹیگری میں ہم جا سکتے ہیں۔ ایک کیٹیگری وہ ہو سکتی ہے جو یہود و نصارہ کی تھی اس وقت، اور ایک کیٹیگری وہ ہے جس کا ذکر یہاں اللہ رب العزت نے کیا ہے، جو بدترین کیٹیگری ہے، اور یہ آپ جانتے ہیں یہ بدترین کیٹیگری کیا ہے، منافقت، جس کا ذکر ہے ان آیات میں۔ یہ بدترین کیٹیگری ہے، ہم لوگ سورۃ النساء میں پڑھ چکے ہیں کہ منافق جہنم کے سب سے نچلی تہہ میں ہوں گے، یہ بدترین کیٹیگری ہے۔ بہرحال اپنے آپ کو اس کیٹیگری میں رکھیں۔ اس کیٹیگری میں بڑا معاملہ بہت ہی خوفناک ہے، پتہ نہیں دردناک عذاب سے واسطہ پڑے گا، یہ کیا ہوگا، یا کیا ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ معاف کر دیں، ہو سکتا ہے اگر ایسا ہے کچھ لوگوں کو معاف بھی کریں گے اللہ رب العزت، ایمان کی بنیاد پر، کہ ان کی ایمان رائی کے دانے کے برابر بھی ہوا تو معاف کر دیے جائیں گے، لیکن دوسری طرف رائی کے دانے کے برابر تکبر ہوا تو معاف نہیں کیے جائیں گے۔ اور آپ جانتے ہیں تکبر کیا ہے، حق کو تسلیم نہیں کرنا تکبر ہے، اپنے آپ کو بڑی شے سمجھنا تکبر ہے۔ حق تو قرآن ہے۔ تو یہ فیصلہ کرنے کا وقت ہے کہ ہم فیصلہ کریں کہ ہم نے کون سا راستہ اختیار کرنا ہے، دین اسلام جو آیت 2 سے 5 میں ہے، یا اپنی خواہشات کی پیروی جو آیات 6 سے 7 میں ہے، یا پیدائشی مسلمان کی طرح جو آیات 8 سے 16 میں ہے۔
یہ فیصلہ کرنا ہے، اور یہ فیصلہ اگر ہم نہیں کرتے آج تو کیا پتہ اللہ تعالیٰ اس کے لیے مہلت بھی دیں گے یا نہیں دیں گے۔ میری یہ گفتگو ذرا لمبی ہوتی چلی جا رہی ہے، لگتا ہے یہ نشست انہی گفتگو پر ختم کروں گا میں، اور اگلی نشست میں یہ سورہ الانعام شروع کر پاؤں گا، واللہ عالم۔ تھوڑی سی بات میں مکی 2/3 قرآن جو ہے مکی قرآن، اس کے بارے میں عرض کر دوں۔ مکی قرآن ان انسانوں کو کی ذہن سازی کرتا ہے جو اللہ کے دین سے ناواقف تھے، ان کے پاس کوئی کتاب نہیں تھی، وہ یہ سب کچھ نہیں جانتے تھے، لیکن یہ ضرور جانتے تھے، اتنی بات تو ضرور جانتے تھے کہ اس کائنات کا خالق اور مالک اللہ ہے، یہ بات جانتے تھے۔ اور جو باتیں اس کے علاوہ تھیں وہ بھولی بسری باتیں تھیں جو شاید وہ ان کے آباء و اجداد کی طرف سے کچھ آتی رہیں۔ کتنے ہی لوگ تھے جو آخرت پر یقین نہیں رکھتے تھے، یقین مانتے ہی نہیں تھے، کچھ لوگ تھے جن پر آخرت کا معاملہ تھا، جانتے تھے، وغیرہ وغیرہ۔ جب پڑھیں گے تو پتہ لگے گا۔ اللہ تعالیٰ مکی قرآن میں عقلی اور منطقی دلائل دیتے ہیں، بہت سارے عقلی اور منطقی دلائل آپ کو ملیں گے اس بات پر کہ اللہ ہی الہ ہے۔ ان لوگوں نے بے شمار الہ بنا رکھے تھے، بہت سارے، اور یہ اس میں پچھلے انبیاء کے بھی واقعات آپ کو ملیں گے، قوم ہود، قوم صالح وغیرہ وغیرہ، ان کے واقعات بھی ملیں گے، قوم نوح علیہ السلام، یہ رحیم السلام، ان سب کے واقعات ملیں گے، قوم شعیب علیہ السلام وغیرہ، ان کے واقعات۔ اور یہ ان سے اندازہ ہوتا ہے کہ یہ تمام انبیاء اور رسول جن کا ذکر کیا گیا ہے وہ ایسے ہی لوگوں سے مخاطب تھے جو کچھ بھی نہیں جانتے تھے، اللہ کے دین کو نہیں جانتے تھے، اللہ کو ضرور جانتے تھے لیکن اسی حد تک۔ یہ بھی جانتے تھے کہ انہیں کس نے بنایا، تو اللہ نے بنایا۔ یہ تمام چیزیں ہم لوگ آپ کو مکی آیات میں ملیں گی، یہ تمام باتیں ملیں گی۔ اور پھر مکی قرآن ساتھ ساتھ جو ان کے اعتراضات تھے ان کے جوابات بھی دیتا ہے، عقلی دلائل کے ساتھ جوابات ملیں گے آپ کو۔ ان کے جو سوالات تھے، ان کے جو شک و شبہات تھے، اللہ کو تو معلوم تھا کہ وہ ان کے اندر کیا ہے، تو وہ اللہ تعالیٰ ان سب کے جوابات دیتے ہیں۔ یہ سب مکی قرآن کے اندر آپ کو ملے گا، جو انشاءاللہ ابھی جب ہم سورۃ الانعام شروع کریں گے تو آپ محسوس کریں گے ان باتوں کو جو میں ابھی عرض کر رہا ہوں۔ پھر مکی قرآن ان لوگوں کو جو ایمان لائے ہیں، ان لوگوں کو ہدایت بھی ہے ان کے اندر۔ یہ ساری کی ساری ہدایت انفرادی ہے، وہ ان لوگوں کی کردار سازی کرتا ہے مکی قرآن۔ ان کے اندر ایسی آیات ہیں جو ان کے کردار کو کیسا ہونا چاہیے وہ بیان کرتے ہیں۔ جگہ جگہ پر ایسی آیات ملیں گی جو ان کی کردار سازی سے تعلق جن کا ہے۔ تو یہ مکی قرآن میں انشاءاللہ یہ سب ساری چیزیں ہم لوگ پڑھیں گے، اور پھر ان کے لیے یہ بھی ہے، ان کے لیے یا وہ لوگ جو ایمان لائے ہیں ان کے لیے اس بات کی بھی رہنمائی ہے کہ جس کی رہنمائی پر چلتے ہوئے وہ اپنے آپ کو صراط مستقیم پر اپنے قدم کو جمائے رکھیں گے۔ وہ معمولی دور نہیں تھا، جو 13 سالہ مکی دور ہے معمولی دور نہیں تھا۔ ایسی اب کمنٹس کرتے رہے ہیں وہ لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اور ایمان والوں کے بارے میں، کہ آپ پڑھ کر کے بڑا عجیب لگتا ہے نا۔ بہرحال عجیب تو لگتا ہے لیکن یہ حقائق ہیں جو گزر چکے۔ بہرحال یہ سارا کچھ مکی قرآن سے تعلق رکھتا ہے، اور انشاءاللہ مکی قرآن ہم لوگ سورۃ الانعام اگلی بار شروع کریں گے۔ میں معذرت چاہتا ہوں کہ میں نے اب ایک وقفہ لیا آپ سے اور بہت ساری باتیں میں نے کر دیں، اور یہ حقیقت ہے میں نے اس لیے بات کی تاکہ میں بھی اپنی زندگی کی راہ کو متعین کر سکوں۔ اپنا دین یا تو دین اسلام قبول کروں یا
اپنی خواہشات کا دین قبول کروں یا اپنے آپ کو پیدائشی مسلمان تصور کرتے ہوئے وہ پیدائشی مسلمان والوں کا جو طور طریقہ ہے اس پر چلتا رہوں۔ اللہ تعالی ہم سب کو فیصلہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ جزاکم اللہ خیر والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔